اور آواز بھی آپ کو پتہ ہے کہ کلیئر آ نہیں رہی، لیکن آپ کی توجہ رہے گی تو حق نواز والوں کو آپ کو پتہ ہے اسپیکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی آواز کو اگر دبایا جاتا ہے اور انہیں قبروں کی پاتال میں اتار دیا جاتا ہے تو ان کی قبروں کی مٹی بھی خوشبو بن کے بولتی ہے۔ میں بات ان لوگوں کا کر رہا ہوں اور تذکرہ ان شخصیات کا بھی ہوگا کہ جن کا ایک فرد عمر ممبر مسجد نبوی سے بولتا ہے تو اللہ اس کی آواز شام میں حضرت ساریہ تک پہنچاتے ہیں۔ میں چونکہ صبح سے سفر پہ بڑا طویل سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، اس لیے تھکاوٹ بھی بہت ہے کہ چونکہ میرا پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے، بہت کم آپ میں سے لوگ میرے مزاج کو جانتے ہوں گے، اور جنہوں نے سنا ہوگا جو کراچی میں رہے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ سکھانی چاہیے یا نہیں سکھانی چاہیے؟ بولو۔ کہ کراچی کی جماعت اسی لیے عروج پر الحمدللہ ہے کہ وہاں تربیتی کنونشن اور پروگرامات ہوتے ہیں، اور ہم صرف جماعت کے کام کرنے کا طریقہ نہیں بتاتے بلکہ ساتھ ساتھ میں کس طرح رہن سہن اختیار کرنا ہے یہ طریقہ بھی بتایا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس پوری کائنات کے لیے رحمت کے طور پر اللہ رب العزت نے آپ کی آمد فرمائی۔ حضور اکرم فخر دو عالم سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے سوری دنیا اور پوری کائنات کا نبی بنایا، اور جب بھی کوئی کسی کی سیرت لکھنا شروع کرتا ہے، آپ دیکھیں کسی شخصیت پر جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کہاں پلے بڑھے، نوجوانی زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، کیا کارنامے اختیار کیے۔ ابتدا ہمیشہ پیدائش سے شروع ہوتی ہے کہ جی جناب فلاں یہاں پیدا ہوئے اور یہاں پڑھے اور یہاں پڑھ کے آگے بڑھے۔ لیکن جب سیرت النبی لکھنے والا جب میرے نبی کی سیرت کو ذکر کرتا ہے تو اسے پیدائش سے شروع نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اسے نبی کی سیرت کا آغاز اس وقت سے شروع کرنا پڑتا ہے کہ جب آسمان و زمین کا وجود بھی نہیں تھا، جب آسمان و زمین بھی نہیں بنائے گئے تھے۔ میرے نبی کی سیرت کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے، ابھی اللہ نے آسمانوں کو بھی نہیں پیدا کیا، زمینوں کو بھی نہیں پیدا کیا، لیکن سیرت النبی کے چرچے اس وقت بھی ہیں، تذکرہ مصطفیٰ اس وقت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کی روحوں کے سامنے میرے نبی کا ذکر کرتے ہوئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کہہ کر ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان سے عہد و پیمان لیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والا اور پڑھنے والا، میں نے کہا کہ ابھی آسمان و زمین نہیں بنے اس وقت سے شروع کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر تو صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ پھر تو ہر طرف نام محمدی ہے، پھر ہر طرف چرچہ محمدی ہی ہے، پھر ہر طرف تذکرہ محمدی ہی ہے۔ پھر وہ آئے اور صرف آئے نہیں بلکہ دنیا میں چھائے، اور صرف چھائے نہیں بلکہ ساری دنیا میں اپنے دین کو پھیلا کر چلے گئے، اور ساری دنیا میں دین کو نافذ کر کے چلے گئے۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں تب بھی تذکرہ،
دنیا میں تھے تو تب بھی تذکرہ، اب دنیا سے چلے گئے تو تب بھی تذکرہ، قیامت ہوگی تو تب بھی تذکرہ، جنت میں کوئی چلا جائے گا تو تب بھی تذکرہ۔ ابھی آئے نہیں، میرے نبی کا تذکرہ پہلے ہے، میرے نبی کا چرچا بولو پہلے ہے۔ میں ایک بات سنایا کرتا ہوں، اللہ کے نبی کا ابھی بچپن ہے، اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب نے فرمایا کہ بھتیجے ہم شام میں تجارت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ پیغمبر خوش، 60 آدمیوں پر مشتمل قافلہ تیار ہوا اور یہ قافلہ شام کے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ شام میں تجارت ہوتی تھی، یہ 60 آدمیوں پر مشتمل قافلہ جب چلا ہے تو راستے میں شام کے علاقے سے پہلے بحیرہ نام کا ایک اہل کتاب کا عالم اپنا خیمہ لگا کے بیٹھا ہوتا۔ جب دیکھتا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے تو اس سے پوچھتا کہ تم کہاں کے ہو؟ وہ کہتے ہم مکہ کے ہیں، تو وہ سب کی دعوت کرتا، پھر سب کو غور سے دیکھتا اور کہتا ٹھیک ہے کھانا کھا لیا اب آپ لوگ جائیں۔ تو وہ پوچھتے کہ تو کس کو دیکھتا ہے اور مکے والوں کو ہی کیوں روکتا ہے؟ اس نے کہا یہ ہماری کتاب میں آخری پیغمبر کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بچپن نوجوانی میں یہاں سے قافلے تجارت کے ساتھ گزریں گے اور وہ نبی چونکہ مکہ میں پیدا ہوں گے، تو اب میں سوچتا ہوں شاید کبھی مجھے موقع ملے اور میں اس نبی کی زیارت کروں، لیکن سالوں سے بیٹھا ہوں آج تک مجھے یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن آج بحیرہ کی قسمت کا تارا جاگا، یہ 60 آدمیوں پر مشتمل قافلہ۔ بحیرہ نے دیکھا کہ کہاں کے ہو؟ جی مکہ کے۔ کہا سب کی دعوت ہے میرے خیمے میں۔ سارا سامان ابو طالب نے جمع کیا اور نبی کو سامان کے پاس بٹھایا کہ تمہارے حصے کا کھانا ہم لائیں گے، اور یہ 59 آدمی بحیرہ کے خیمے میں پہنچے۔ تو جب خیمے میں دسترخوان لگا تو یہ 59 آدمیوں کو بحیرہ نے بڑے غور سے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ سارے آ گئے ہو؟ کہا جی سارے آ گئے ہیں۔ کہا کسی کو چھوڑ کر تو نہیں آئے، کوئی بچا تو نہیں؟ ابو طالب نے کہا ایک بچے کو سامان کے پاس بٹھا کے آئے ہیں۔ تو بحیرہ تڑپ کے کہتا ہے اسے بلاؤ، کیا پتہ اسی کے لیے میرا دسترخوان سجتا ہو۔ چنانچہ جب میرے نبی آئے تو سب تو خیمے میں بیٹھ چکے تھے۔ خیمے کے قریب ایک درخت تھا، اس درخت کے پیچھے چھاؤں تھی، آگے دھوپ تھی۔ میرے نبی کو درخت کے نیچے دھوپ میں جگہ ملی۔ جیسے ہی میرے نبی دھوپ میں بیٹھے، درخت کی شاخیں مڑی اور مڑ کر نبی پہ سایہ کر دیا۔ جب اس درخت نے نبی پہ سایہ کیا تو بحیرہ کو جھٹکا لگا، سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے جس کا انتظار تھا، لگتا ہے کال مل گئی ہے۔ کہ ابو طالب اس بچے کو چھوڑ کر آئے تھے جس کے لیے رب نے سائے کا نظام بدل دیا؟ تم نے نہیں دیکھا شاخیں مڑ کر اس پر سایہ کرتی ہیں اور شاخیں مڑ کر اس کو زیر سایہ لیتی ہیں؟ یہ دیکھ لو کسی درخت کی عمر 1500 سال نہیں ہوتی، لیکن جس درخت نے میرے نبی پر سایہ کیا ہے آج بھی وہ تر و تازہ کھڑا ہے۔ کبھی ٹری آف بحیرہ لکھ کر گوگل پہ سرچ کر دینا، تجھے وہ درخت ہرا بھرا تناور اور پھیلا ہوا آج بھی نظر آئے گا جس درخت نے میرے محمد پہ سایہ کیا تھا۔ درخت سایہ کرتا ہے، مرجھاتا بولو نہیں ہے کہ سایہ درخت نے کیا مرجھاتا۔ سمجھے نہیں ہو میں کہاں جا رہا ہوں؟ کسی اور نے بھی تو سایہ کیا تھا کبھی۔ جب مدینہ منورہ میں آئے اور لوگ آ کر سلام کرتے، جانتے نہیں تھے مدینے والے، کوئی ابو بکر کو نبی سمجھ کے پہلے سلام کرتا، کوئی نبی کو نبی سمجھ کے پہلے۔ حسن ابو بکر نبی سے بڑھ کر نہیں ہے، نبی کا حسن بہت زیادہ ہے، لیکن اصل میں 3 دن جو براہ راست نور نبوت و فیض نبوت جو لیا ہے اس کا اثر صدیق کے چہرے پر نظر آ رہا ہے۔
سمجھ گئے کہ انہیں مغالطہ ہو رہا ہے۔ ابو بکر اٹھے اور اپنی چادر سے سایہ کر کے بتایا امتی میں ہوں نبی یہ ہے، شاگرد میں ہوں استاد یہ ہے، مقتدی میں ہوں مقتدا یہ ہے۔ اگر درخت سایہ کرے نہیں مرجھاتا تو ابو بکر سایہ کرے اس کا ایمان کیسے مرجھا سکتا ہے؟ بحیرہ نے کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا۔ اس کا ایک دم رنگ بدل گیا، کتاب دیکھتا ہے، کہتے ہیں نہیں مسئلہ ہے۔ ابو طالب نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مجھے جس کا انتظار ہے وہ تو یتیم ہوگا۔ نشانیوں میں یہی ہے۔ ابو طالب نے کہا بھائی ہے تو یتیم، میں چچا ہوں اس کا، تو چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا چچا ہونا الگ بات ہے، بتاؤ نا اس کا والد؟ کہا یہ یتیم ہے۔ کہاں پیدا ہوا؟ مکہ میں۔ اس کا قبیلہ کون سا ہے؟ قریش۔ کون سی شاخ کا ہے؟ بنو ہاشم۔ اس کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ بحیرہ خوشی اور حیرانگی سے اس بچے کو دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں ابو طالب کو پوچھا بحیرہ نے اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام محمد۔ سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ابو طالب ایک نشانی دیکھ سکتا ہوں؟ کہا کیا؟ کہا تیرے بھتیجے کی کمر سے کپڑا ہٹا کر کچھ دیکھنا ہے۔ کہا دیکھو۔ جب نبی کی کمر سے کپڑا ہٹایا اور بحیرہ نے پیدائشی جو نبی کی مہر نبوت ہے جب اس کو دیکھا تو تڑپ کے کہتا ہے نبی هذه الامہ، یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ خدا کی قسم ابو بادا طالب یہ کپڑے کا تاجر نہیں، اللہ نے اسے جنت کا تاجر بنایا۔ اسے واپس لے جاؤ، ورنہ شام کے یہودی اس میں ساری نشانیاں دیکھ کے اسے قتل کر دیں گے۔ اسے واپس مکہ لے جاؤ حفاظت سے، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اب سارے واپس جائیں مشکل ہے۔ اسی قافلے میں ایک نوجوان تھا، ابو طالب نے کہا تو میرے بھتیجے کا رفیق سفر بن جا، تیرے حصے کی تجارت میں کر لوں گا۔ اس نوجوان نے کہا ابو طالب تو میرے حصے کی تجارت کر یا نہ کر، تیرے بھتیجے کے ساتھ میرا سفر میری سعادت ہے۔ اور میرے دوستو، حافظ آباد کے مسلمانوں، تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس بحیرہ کے خیمے سے مکہ تک جو نبی کا رفیق سفر رہا، دنیا اسی کو ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ یہاں یہ نعرہ ججتا تھا نا مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرے بھی تمہیں میں ابھی چھوڑ رہے ابھی نہیں، یہ بھی مجھے سمجھانا پڑے گا، یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے، کیا نعرہ لگانا ہے۔ ہائے لگتا ہے ابھی پوری طرح کام سے جڑے نہیں ہو، دور دور سے کام کر رہے ہو، ڈر ڈر کے، پیچھے پیچھے ہو کے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے یوں نہ ہو جائے۔ جو ہونا ہے وہ ہوگا، جو وقت ہے وہ وقت ہی ہے۔ لیکن ابو بکر کا نام آئے اور تڑپے نہیں تو پتہ چلتا ہے ابھی حق نوازیت میں آیا نہیں ہے تو، ابھی حق نوازیت میں۔ حالانکہ ابو بکر تو وہ ہے جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، سب کچھ۔ وہ دیکھنا ہجرت کی رات نبی کو لے گیا، مجھے کہتا ہے ابو بکر خلافت لے گیا، میں کہا کھوتی دیا نکی چیز ہے، ادھر دیکھ نبی کو ہی لے گیا ہے۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، وہ دیکھ نبی کو ہی لے گیا، اور صرف لے نہیں گیا بلکہ کندھے پہ بٹھا کے لے کے گیا۔ تیرے سر پہ ٹوپی اچھی ہو نا، تو کہتا ہے، کوئی پوچھے یار ٹوپی تو بڑی اچھی پہنی ہے، کہتا ہے میرے پر اللہ کا احسان ہے۔ یا تیرا گھر بڑا پیارا ہے، کہتا ہے مجھ پر اللہ کا احسان ہے۔ ہاں تیرے وقت گاڑی بڑی پیاری ہے، بڑی مہنگی، کہتا ہے مجھ پر۔ یار ماشاءاللہ آپ کی آواز بڑی پیاری ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ مجھ پر۔ یہ لفظ پر کے مزے لینا ذرا،
مجھ پر اللہ کا احسان ہے، مانا کہ تجھ پر بھی اللہ کا احسان ہے، اس پر بھی اللہ کا احسان ہے، مجھ پر بھی اللہ کا، سب پر اللہ کا، ولیوں پر اللہ کا احسان ہے، صحابہ پر اللہ کا احسان ہے۔ لیکن جو اللہ کا ایک بڑا احسان ہے، جو سب سے بڑا احسان ہے، وہ کس پر ہے؟ دیکھو نا، خطیب کہتے ہیں نا، اپنے علماء سے سنا ہوگا، اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کیا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ ایک نبی کو تمہارے درمیان بھیجا۔ تو اب علماء کہتے ہیں نبی اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے جو اللہ نے اس دنیا پہ کیا، کہ آمنہ کا در یتیم دنیا پہ بھیجا، تو دنیا والوں پر جو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے وہ میرا نبی ہے۔ چنانچہ اللہ نے کئی احسانات کیے، احسان کو نہیں جتایا، لیکن جب آخری نبی کو پیدا کیا تو احسان کو جتایا۔ تو اب اللہ کا سب سے بڑا احسان وہ میرے نبی ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان وہ میرے نبی ہے۔ توجہ، اللہ کا سب سے بڑا احسان وہ کیا ہے؟ میرے نبی ہیں۔ تو مانا کہ تیرے سر پہ ٹوپی اچھی، تجھ پر اللہ کا احسان ہے، تیرا گھر بڑا خوبصورت ہے، تجھ پر اللہ کا احسان ہے، تو علم و تقوی سے مزین ہے، تجھ پر اللہ کا احسان ہے۔ میں تصورات میں جا کے سوچتا ہوں، جب صدیق نبی کو کندھے پر بٹھا کر لے کے جا رہا تھا تو کسی نے پوچھا ہوگا صدیق تجھ پر کیا ہے؟ تو صدیق نے کہا ہوگا مجھ پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ نعرہ تکبیر، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، صدیق کی تو اے ہائے، دیکھو نا، اللہ کے نبی نے بستر پہ سلایا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری جان، ہمارا ایمان علی، مومن کی شان علی، ہاں ہاں، بستر پہ سلایا۔ کیا لوجک تھی؟ فرمایا تو میرے بستر پہ سو جا، تاکہ باہر جتنے بھی یہ کافر ہیں وہ تجھے نبی سمجھتے رہیں گے اور وہ سمجھیں گے تو نبی ہے، حالانکہ تو نبی تھوڑی ہے، تو تو علی ہے، ولی ہے، گل کی کلی ہے، چمن کی کلی ہے۔ لیکن سلانے کا مقصد یہ ہے کہ باہر جتنے بھی کافر وہ سمجھیں گے کہ تو نبی ہے۔ اور نبی بستر پہ سلا کے خود گئے، دروازے پہ دستک دی۔ میں عموماً یہ بات آج کل کہتا ہوں، بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں جی نبی آئے اور ابو بکر کو لیا اور ساتھ لے کے چلے گئے اور صدیق بھی چلے گئے، اتنا آسان ہے؟ تیری 2 بیٹیاں اور تیرا نابینا بوڑھا باپ ہو اور حافظ آباد میں تیرا بڑا کاروبار ہو، اتنے میں رات کے کسی پہر تیرا جگری دوست آئے اور کہے جی پولیس نے گھر گھیرا ہے، میں دوسری طرف سے چھلانگ لگا کے آیا ہوں، یار تو میرا جگری ہے، چل نکلتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں۔ تو کہے گا یار دوستی اپنی بات، جگری یاری اپنی جگہ، لیکن اب ایسا بھی تو نہیں ہے یار، اب میرے گھر پہ 2 بیٹیاں ہیں، تجھے پتہ ہے، بوڑھا باپ میرا وہ بھی نابینا، میرا اتنا بڑا تجارت قافلہ، میرے اتنے بڑے کاروبار ہے، کہاں گئی تیری جگری یاری، کہاں ہے تیری دوستی؟ دوستی سیکھنی ہو تو یار غار سے سیکھ۔ جس کے گھر پہ 2 بیٹیاں، اس کا بوڑھا نابینا بوڑھا باپ 5000 درہم اور مکے کا بڑا تاجر، جو سب چھوڑے نبی کو نہ چھوڑے، اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ آج کہتے ہیں یار باقی تو کام آپ لوگوں کا ٹھیک ہے، لیکن سنیں چھاپے پڑتے ہیں، اصل میں ہمارے گھر کی عورتیں بڑی پردے والی ہیں نا، وہ سنیں ایسے ہی آتے ہیں، چادر 4 دیواری کا تقدس خراب کر جاتے ہیں۔ تیرے گھر کی چادر 4 دیواری کا تقدس صدیق کی چادر 4 دیواری کے تقدس سے زیادہ ہے۔ صدیق کو پتا تھا کہ نبی اپنے گھر پہ انہیں نہیں ملیں گے تو اگلا چھاپا میرے گھر پڑے گا، پتا تھا یا نہیں؟ تیری بیٹیاں، تیرے گھر کی عورتیں کیا ابو بکر کی بیٹیوں سے زیادہ پردے والی ہیں؟
صدیق تو اگر نبی کی محبت میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، آج یہاں سے نیت کر کے اٹھو ہم تیری محبت میں کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ہم پاگل نہیں ہیں، گھاس نہیں کھاتے، ہمیں سب پتہ اچھا برا کیا ہے، ہمیں بھی زندگی عزیز ہے، گھر پہ بیٹھنا عزیز ہے، لیکن ہم یہ وعدہ کر چکے ہیں اور یہ ارادہ کر چکے ہیں سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کس کاموں میں پڑ گئے، میں نے کہا صدیق کی بیٹی کا دفاع کر رہے ہیں، کہتے ہیں ملتا کیا ہے اس میں، میں نے کہا بتاؤں، یہ چھاپا مارنے والوں نے جب چھاپا مارا، اس چھاپا مارنے والوں میں ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ربیہ تھا، اور اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، وہ بھی ان چھاپا مارنے والوں میں ساتھ تھے، اور صدیق کے دروازے میں داخل ہوئے، اور گھر پہ داخل ہو کر صدیق کی بیٹی اسما سے کہتے ہیں بتاؤ ابو جہل نے کہا تیرا باپ کہاں ہے، تیرا نبی کہاں ہے، وہ آگے سے کہتی ہیں کافر کو پتہ نہیں بتاؤں گی، ان کا پتہ جب بھی چلے گا مسلمان کو چلے گا۔ اس نے تھپڑ مارا، کس کو؟ صدیق تیری عظمت پہ قربان، تو قربانی دے رہا ہے، تیرے گھر کی عورتیں بھی دین کے لیے قربانی دے رہی ہیں۔ تھپڑ مارا ابو جہل نے، اور جب دوسرا تھپڑ مارنے لگا تو ابو سفیان نے ہاتھ پکڑ لیا، شرم کر، غیرت کر، عورت ذات پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اسے آر دلائی۔ مجھے کہتے ہیں کس کاموں میں پڑ گئے، میں نے کہا صدیق کی بیٹی کا دفاع کر رہے ہیں، کہتا ہے ملتا کیا ہے، میں نے کہا دیکھ ان چھاپا مارنے والوں میں اللہ نے ہدایت بھی صرف اس کو دی جس نے صدیق کی بیٹی کا دفاع کیا ہے، جس نے صدیق کی بیٹی کا دفاع کیا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیرہ کے خیمے سے مکہ تک نبی کے رفیق سفر رہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے نبی آئے نہیں تذکرہ، نبی کے صحابہ آئے نہیں تذکرہ پہلے، صحابہ بھی آئے نہیں تذکرہ، مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، اے نبی تیرے یاروں کا ذکر تورات میں بھی ہے، تیرے یاروں کا ذکر انجیل میں بھی ہے، تیرا تذکرہ بھی پہلے، تیرے یاروں کا تذکرہ بھی پہلے، تیرا ذکر بھی پہلے، تیرے صحابہ کا ذکر بھی پہلے۔ آج اگر ہم عظمت اصحاب رسول کی بات کرتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے، ان کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہے، ان کی نسبت نبی کے ساتھ ہے، وہ شاگرد میرے نبی کے ہیں، وہ مقتدی میرے نبی کے ہیں، وہ مرید میرے نبی کے ہیں، جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، یہ تو کچھ بھی نہیں تھے، انہیں تو بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، یہ تو نگاہ مصطفیٰ کا اثر ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ لکھاں تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہے در تے آ کے جگ دے امام بن گئے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کی تاثیر، یہ نگاہ مصطفیٰ کا اثر کہ کن کو کیا بنا دیا، جو بکریاں نہیں چرا سکتے تھے آج ان کے خط سے دریا بھی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک خط دریا چلتے ہوئے نظر آیا، اسی لیے تو کسی منچلے نے کہا کہ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جو بکریاں نہیں چرا سکتے آج ان کے خط سے دریا چلتے ہیں۔ ظالموں تم نے صحابہ کو نہیں سمجھا، صحابہ کو تو جنگل کے درندے بھی جانتے تھے، دریا جانتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا
چائنا نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں سمندر پہ انہوں نے پل بنایا ہے 100 کلومیٹر لمبا۔ تو میں نے کہا پھر؟ کہتے اس پہ گاڑی چلتی ہے۔ میں نے کہا اگر پل نہ ہو تو پھر؟ کہتے پل نہ ہو تو دمادم مشکل اندر گاڑی پانی کے اندر۔ تو میں نے کہا یہ کون سی ترقی ہے؟ تو کہتے ہیں کیا اب ایسی ترقی بھی ہو سکتی کہ پل نہ ہو اور سواری چلے پانی پہ؟ میں نے کہا میں ایک ایسی ترقی یافتہ قوم کو بھی جانتا ہوں کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، جن کی سواریاں پانی کے اوپر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور جن کی سواریاں سمندر پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، دریا پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور میں کئی جگہ یہ بات کہتا ہوں، میں نے خطیبانہ انداز میں تصورات میں جا کے دریا سے پوچھا کہ تجھ میں بڑی گہرائی ہے، جو آتا ہے تو ڈبوتا ہے؟ کہتا ہے ہاں جو آئے گا ڈبوؤں گا، بڑی گہرائی رکھتا ہوں۔ میں نے کہا صحابہ کو کیوں نہیں ڈبویا تھا؟ تو دریا کہتا ہے انفی صاحب میری گہرائی دیکھ رہے ہو اور صحابی کا نجوم ان ستاروں کی بلندی نہیں دیکھ رہے؟ اتنی بلندی کو تھوڑی ڈبوتا ہوں، وہ تو تیرے جیسا کوئی آ جائے تیرنا نہ آتا ہو تو نہیں چھوڑوں گا۔ جنہیں نبی نے آسمان کے ستارے کے دیا، اتنی بلندی کے سامنے میری گہرائی کی حقیقت کیا ہے؟ میں انہیں کیسے ڈبو سکتا ہوں؟ میں نے کہا چونکہ مناظرے کی تھوڑی عادت ہے تو ایک سوال اور کروں؟ کہتے کرو۔ میں نے کہا ان کے گھوڑوں کے کھر کیوں ڈبوئے تھے؟ آدھا ایک انچ وہ کیوں گیلے کیے؟ تو دریا کہتے ہیں انبی صاحب اصل میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اصل میں اللہ نے صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں کھائی ہیں، ان کے گھوڑوں کے پاؤں چومنے کے لیے کیا تھا۔ اور چومتے ہوئے تری تو لگ جاتی ہے نا۔ صحابہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے گھوڑے بھگائیں۔ اللہ کو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں جن پر بیٹھ کر صحابہ چلتے تھے۔ پتہ چلتا ہے اللہ کو گھوڑے وہی اچھے لگتے ہیں جن پر بیٹھا جائے، جن پر بیٹھا جائے۔ یہ ہیں نبی کے ترقی یافتہ صحابہ۔ تیری ساری ترقیاں، آج تو کہتا ہے سائنس نے ترقی کر لی ہے، یہاں بیٹھ کر لندن میں کھیلے جانے والا میچ براہ راست دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے موبائل میں بات کرو ادھر آواز جاتی ہے۔ میں نے کہا اگر موبائل نہ ہو تو پھر آواز پہنچا سکتا ہے یا 9-10 محرم کو پہنچا سکتا ہے؟ ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ پلیز ٹرائی لیٹر۔ اب بتانا یہ براہ راست تو اس کو ترقی کرتا ہے؟ ادھر حضرت عمر مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے ہیں، یہاں سے آواز دیتے ہیں، شام میں بغیر تار اور انتظار کے آواز جاتی بھی ہے، اور مدینے میں بیٹھے ہوئے عمر کو اللہ سارے پردے ہٹا کر براہ راست شام میں لڑنے والا ساریہ دکھاتا بھی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے جو نبی کی سیرت کا ایک پہلو صحابہ ہیں ان کو بیان کرنا ضروری ہے۔ مجھے کسی نے کہا یہ صحابہ کی شان بھی نبی کی سیرت ہے؟ میں نے کہا ظالم تجھے آج تک نہیں پتہ چلا؟ شاگردوں کا کمال در حقیقت استاد کا کمال ہوتا ہے۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں شاگردوں کا یہ مقام ہے تو استاد کا کیا مقام ہوگا؟ شاگرد اگر دریاؤں پہ سواری بھگا کے دکھاتے ہیں تو استاد کی سواری تو عرش سے بھی اونچی اڑتی ہوئی نظر آئے گی نا۔ شاگردوں کے گھوڑوں کی قسمیں اگر قرآن میں ہیں تو استاد کی زلفوں کی قسمیں تو قرآن میں ہونی چاہیے نا۔ ان کا تذکرہ در حقیقت نبی کا تذکرہ ہے،
ان کی سیرت در حقیقت نبی کی سیرت ہے۔ کیوں؟ شاگرد کامیاب ہوتے ہیں تو پیچھے محنت استاد کی ہوتی ہے۔ آج ایک طبقہ یہ کوشش کر رہا ہے نبی کے صحابہ کو ناکام بتائیں، انہیں فاسق و فاجر ظاہر کرے۔ یہ در حقیقت انگلی صحابہ پر نہیں اٹھا رہا، یہ استاد کی تربیت پہ اٹھا رہا ہے، استاد کی محنت پہ اٹھا رہا ہے۔ یہ ظالم یہ تصور کروانا چاہ رہا ہے کہ میرے نبی استاد بن کر آئے، لیکن ایسے شاگرد تیار نہیں کر سکے کہ جن شاگردوں پر اعتماد کیا جا سکے، جو شاگرد کامل تھے۔ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں نہ میرے نبی کامیاب استاد ہے، اور استاد کی کامیابی کا پتہ شاگردوں کی کامیابی سے چلتا ہے۔ اور شاگرد کامیاب ہوئے یا نہیں؟ بولو، شاگرد کامیاب ہوئے، ایسے کامیاب ہوئے کہ ان کی کامیابی کی گواہیاں رب قرآن میں دیتا ہے۔ آج بڑے محبت سے ذکر کرتے ہو اصحاب کہف کا۔ کسی نے کہا دیکھو یار اصحاب کہف غار کے اصحاب، کیا شان ہے ان کی، وہ جنت میں، اور ایک کتا ان سے محبت کرتا تھا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ جو اصحاب کہف سے محبت کرتا تھا وہ کتا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا کہف کے اصحاب سے کتا محبت کرے تو وہ جنت میں جاتا ہے، تو محمد کے اصحاب سے اگر حق نواز محبت کرے تو جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ وہ تو اصحاب کہف ہیں، غار کے اصحاب، یہ اصحاب محمد ہیں۔ کہتا ہے جی ان کے ساتھ جو کتا تھا نا اتنا ادب کرتا تھا کہ ان کے سامنے بھونکتا بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کتے سے سبق سیکھ لے، وہ کتا ہو کر اصحاب کہف پہ نہیں بھونکتا، تو اپنے کو انسان کہتا ہے اور اصحاب محمد پہ بھونکتا ہے۔ وہ کتا اتنا سمجھدار کہ اصحاب کہف پہ نہیں بھونکتا، اور تو اصحاب محمد پہ بھونکتا ہے، تو اس سے تو اچھا پھر وہ کتا رہا۔ جو اصحاب محمد پہ بھونکے تو اس سے اچھا وہ کتا ہے یا نہیں؟ جو اصحاب کہف کا ادب و احترام کرتا تھا، اصحاب کہف کو مانتا ہے، اصحاب محمد کو نہیں مانتا۔ کہتے ہیں جی اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے، یہ ان کی کرامت ہے۔ میں نے کہا وہ سو کے کرامت دکھاتے ہیں، اور اصحاب محمد دنیا کو جگا کے کرامت دکھاتے ہیں۔ انہوں نے سو کے کرامت دکھائی، یہ دنیا کو جگا کے کرامت دکھاتے ہیں، اور ایسا جگایا کہ آج تک ان کے جگانے کا اثر ہے، کہ جو آج بھی ان کے ذکر سنتا ہے تو وہ بھی جاگ جاتا ہے۔ سویا ہوا ضمیر جاگ جاتا ہے، سویا ہوا انسان جاگ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جاگنے کا فن میرے نبی سے سیکھا ہے، سب چیزیں نبی سے سیکھی ہیں۔ میں ایک جملہ شروع میں کہہ گیا کہ یہ دریا پہ چلیں تو پانی ڈبوتا نہیں ہے، کیوں کہ کشتیاں اپنی ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں؟ جنہیں تیرنا نبی نے سکھایا ہو حالات کے جھمیلوں میں، وہ ڈوب سکتا ہے؟ ہائے ہائے، آج تو مدینے سے آتا ہے، تیرے اس گاؤں میں کیا نام ہے گاؤں کا؟ ہاں جی، بس جو بھی ہے وہی والا گاؤں، کیونکہ اتنے سارے بول رہے سمجھ نہیں آ رہا۔ اب جناب یہاں بہت سارے حج عمرہ کر کے آئے ہوں گے، تم جاتے ہو ہاتھ چومتے ہو، پیشانی چومتے ہو، کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ مدینہ شریف سے بھی ہو کے آیا ہے، اس نے نبی کا روزہ دیکھا، روزے کی جالی دیکھی، گنبد خضرا دیکھا۔ او ہو، لوگ اٹھ کے گلے لگاتے ہیں یار خوش نصیب ہے، اس نے نبی کا روزہ دیکھا، روزے کی جالی دیکھی، گنبد خضرا دیکھا۔ میں سوچتا ہوں یہ 14ویں صدی کا مسلمان واقعی خوش نصیب ہے کہ اس نے نبی کا روزہ دیکھا، روزے کی جالی دیکھی، گنبد خضرا دیکھا۔ لیکن پھر وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے روزہ نہیں روزے والے کو دیکھا تھا۔
جنہوں نے گنبد نہیں گنبد والے کو دیکھا تھا، اور جنہوں نے جالی نہیں جالی والے کو دیکھا تھا۔ اس نے تو مسجد نبوی میں نماز پڑھی، شیخ حذیفی کے پیچھے، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی محمد عربی کے پیچھے۔ اس لیے میرے دوستو، حق نواز کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اصحاب محمد کا دفاع کر کے در حقیقت نبی کا دفاع کر گیا ہے، اور آپ دیکھ لو اس کا بیانیہ دن بدن واضح ہو کر سامنے آتا رہتا ہے۔ اب اور واضح ہو کے سامنے آیا جب سے آپ کے پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا، تو بہت سے بلے اور بلیاں تھیلوں سے باہر آئی یا نہیں؟ بلکہ سارے ہی بلے باہر آ گئے۔ کیا صوفی تو کیا اچھا تو کیا نرم، یہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، یہ والا تو بہت اچھا، یہ والا بڑا معتدل، یہ سارے جو ہے نا وہ آ گئے، سارے بلی تھیلیوں سے باہر۔ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ اس میں صحابی کی تعریف نہیں ہے، قانون میں صحابی کی تعریف نہیں ہے۔ میں نے کہا ظالم، صحابی کی تعریف تو قانون میں ڈھونڈتا ہے، میں تجھے بتاؤں صحابی کی تعریف قانون میں نہیں، اللہ کے قرآن میں دکھاتا ہوں۔ ان کی تعریفیں اللہ کے قرآن میں۔ پھر کبھی کہتے توہین کی ڈیفینیشن واضح نہیں ہے۔ توہین رسالت کا قانون پاکستان میں ہے یا نہیں ہے؟ تو وہاں توہین کی کوئی تعریف ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے ملک میں قانون ہے جو کسی پاکستانی شہری کی توہین کرے اس کی سزا 5 سال ہے، تو وہاں بھی توہین کی کوئی تعریف ہوگی جب ہی قانون بنا ہے نا۔ بات جب صحابہ اور اہل بیت کے بل کے بارے میں آئی تو کہتا ہے جی وہاں تعریف واضح نہیں ہے۔ میں نے کہا تعریف تیرے سامنے میں کرتا ہوں۔ وہ کیا کہ جو بھی توہین، جو بھی لہجہ، جو الفاظ یا جو انداز اہل بیت کے متعلق توہین تصور ہوگی، وہی اگر چیز صحابہ کے بارے میں ہوئی تو وہ بھی توہین تو تصور کی جائے گی۔ اب بتاؤ توہین کی تعریف واضح ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ کہ جو لہجہ انداز و الفاظ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین رضی اللہ عنہم ان کے متعلق توہین تصور ہوگی، وہی چیز صحابہ کے متعلق ہوئی تو وہ بھی توہین تصور کی جائے گی۔ تو توہین کی جامع معنی تعریف آ گئی۔ اب کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اگر کوئی سمجھتا ہے ہم صحابہ کے تحفظ کے لیے بل کے محتاج ہیں، ایسی بات نہیں، تحفظ کیا تھا اور کر کے رہیں گے، اور یہ بل پاس ہونے سے تو انشاءاللہ اب کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں یہ ہوگا اور یہ قانون کا حصہ بنے گا اور بن چکا ہے۔ اگر اس میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر صدیق کے دیوانوں میدان میں آؤ گے؟ ناموس اصحاب رسول کے لیے محنت کرو گے؟ ناموس اصحاب رسول کے تحفظ کے لیے کوشش کرو گے؟ جان کی پرواہ تو نہیں کرو گے، کسی چیز کی پرواہ تو نہیں کرو گے، بلکہ ان کی محبت میں کہتے ہوئے میدان میں آئیں گے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وما علینا الا البلاغ۔